إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں و بہن، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک محدود زندگی دی، ایک ایسی زندگی چاہے وہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے بدلے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. موت سے پہلے آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے اور موت کے بعد بدلے اور انجام کی زندگی. جیسی زندگی دنیا میں گزارے گا ویسی زندگی آخرت میں اس کو ملے گی. اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارے تو آخرت میں اس کو اچھی زندگی ملے گی، اور اگر دنیا میں بری زندگی گزار کے جائے تو آخرت میں بھی اس کو بری زندگی، عذاب والی، سزا والی زندگی ملے گی. انسان اللہ کے پاس انعام کا حقدار ہے یا سزا کا، اس کا مدار اس بات پر ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا فرما بردار ہے یا نافرمان. انسان آخرت سے بھاگ نہیں سکتا، جیسے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا. دنیا کا بہترین انسان، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے کسی بھی اونچے مقام پر ہو، سائنسداں ہو، سارے لوگ محنت کر کے تھک گئے اب تک کہ وہ موت سے فرار تلاش نہیں کر پائے. جو موت سے بھاگ نہیں سکتے وہ موت کے بعد کی زندگی سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ لہذا ایک انسان کو بجائے اس کے کہ وہ موت سے، آخرت سے فرار تلاش کرے، اسے اس برے انجام سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے جو موت کے بعد سامنے آئے گا. موت سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہے. عجیب بات ہے کہ موت سے بچنا کسی کے لیے ممکن ہے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جہنم کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچنا ممکن ہے، بھاگنا ممکن نہیں ہے. بچنا کیسے ممکن ہے؟ وہ کام مت کرو جس سے عذاب آئے گا، اپنے آپ کو عذاب کے اسباب سے بچاؤ، عذاب سے بچو گے. لیکن انسان کا حال عجیب ہے، وہ آج کی لذت کی وجہ سے کل کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. کل کس نے دیکھا؟ جب آئے گا تب آئے گا. بلکہ کبھی کبھی شہوت پرستی، لذت پسندی انسان کو انکار تک لے جاتی ہے.
کون دیکھا کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ کئیوں کو ہم دفنا چکے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، کھودتے ہیں تو دوسری قبر نکل آتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ بعض اوقات انسان کی خواہشات کی وجہ سے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھنے کی بجائے شک کرنے والا ہو جاتا ہے، بلکہ انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں لوگ ماننے والے ہیں وہاں بھی کیا کم کوتاہی ہے؟ نہیں ماننے والے تو صاف صاف انکار کر رہے ہیں، نہیں مرنے کے بعد کچھ بھی۔ لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا مانتا ہے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قبر کی زندگی ہے، قبر کا بھی اچھا یا برا معاملہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے دکھائی دے یا نہ دے۔ لیکن یہ سب ماننے کے بعد، اس سب بات کو تسلیم کرنے کے باوجود پھر بھی انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے، پھر بھی انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی نہیں ہے جو آنی چاہیے، غفلت کی وجہ سے۔ کیونکہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو چیزوں کے درمیان رکھا ہے تاکہ وہ چیزوں کے درمیان رہ کر اس امتحان سے گزرے اور اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو، قیامت کے دن کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کے احوال کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ جو انسان واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے یقین کی نگاہ سے دیکھ کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے۔ دیکھنے کے لیے یا تو سر کی آنکھیں یا تو دل کی آنکھیں۔ سر کی آنکھوں سے حسی طور پر دکھائی دیتا ہے اور دل کی آنکھوں سے علم کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ ہر چیز ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہم علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ آنکھوں سے دکھائی دے یا نہ دے۔ آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی بجائے انسان کو اس کو علم کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، علم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ واقعی ساری دلیلیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو یا تو انعام ملنا چاہیے تو سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ اچھا اور برا کام اچھا اور برا انجام لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں عدالتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پولیس ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر قاضی ہیں۔ اگر فیصلہ انعام اور سزا نہیں ہوتی تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ انسان کو بھلائی پر انعام ملنا چاہیے اور برائی پر سزا، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انسان کو چونکہ دنیا کی عدالتیں دکھائی دیتی ہیں اس لیے ان کو مانتا ہے۔ آخرت کی عدالت، آخرت کا فیصلہ، آخرت کے معاملات دکھائی نہیں دیتے، جنت جہنم دکھائی نہیں دیتے، پھر مرنے کے بعد مٹی میں سڑ گل کے ختم ہو جانا بھی دکھائی دیتا ہے۔ لہذا انسان اس بارے میں تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، کبھی انکار کرتا ہے اور کبھی شک کرتا ہے اور کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت اچھی چیز نہیں ہے، غفلت ایک انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سے، آخرت سے غفلت دل میں قساوت پیدا کرتی ہے، قساوت معصیت تک لے جاتی ہے، معصیت ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، غفلت، اللہ سے غافل ہونا، آخرت سے غافل ہونا، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کی سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، دل میں قساوت، سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں معصیت آتی ہے، گناہ آتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اور گناہ جب کرنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں آخرت میں جو بھی انجام ہے وہ مرنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ لہذا اگر ہم غفلت سے بچیں تو ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں، غفلت سے بچیں، ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔
بلکہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ انسان خواہشات کا اتنا غلام بن جاتا ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے کو مان لے تو خواہشات پر ضرب پڑے گی، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، لہذا وہ خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتا تو آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب اللہ نے کلام کیا تو یہی پیغام تھا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو اے موسیٰ تو میری ہی عبادت کرتا رہ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی یاد اصل ہے، غفلت نہیں، اللہ کو بلانا نہیں، اللہ کی یاد۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کا ذکر کر دی، فوراً دوسری بات کیا آئی؟ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، اکاد اخفیہا، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے، اکاد اخفیہا، کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعى، کیوں آ رہی ہے گھڑی قیامت کی؟ لتجزا کل نفس بما تسعى، تاکہ ہر جاندار کو، ہر انسان کو، ہر جن کو، جو مخلوق مکلف ہے، ہر ایک کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، اچھی کوشش اچھا بدلہ، بری کوشش برا بدلہ۔ اور کہا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ قرآن ہے، کاش کہ ہم لوگ قرآن کا پڑھنے کا اور سمجھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، تو ہرگز بھی جو شخص قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ تجھے قیامت کے بارے میں غفلت میں نہ ڈال دے، قیامت کے معاملے میں تجھے کہیں اور پھیر نہ دے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے کہیں اور تجھ کو پھیر نہ دے، انکار تک نہ لے جائے یا غفلت میں نہ ڈال دے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، قیامت کی گھڑی کی تیاری، اس کی فکر سے کہیں کوئی تجھے پھیر نہ دے، دور نہ کر دے، انکار تک نہ لے جائے، وہ شخص جو اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اور من لا یؤمن بہا، اور کون ہے وہ؟ واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، فتردہ، تو اس کی پیروی کر کے اس کی بات کو مان کے تو بھی ہلاکت میں چلا جائے۔ نماز آخرت کو یاد دلاتی ہے، نماز اپنے رب سے جوڑتی ہے، اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد دلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب پوری زندگی کا حساب ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا جواب دینا ہے۔ نماز انسان کو اس کی عبودیت اور اس کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے، مسئولیت اس کو یاد دلاتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے، اور مالک کا کچھ حکم ہوتا ہے اور اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ حساب لے۔ تو قیامت کا دن آنے والا ہے، زندگی مالک کی فرما برداری کے لیے ملی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی حساب والی زندگی، جس میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور حساب لینے کے بعد اچھا یا برا معاملہ جو بھی زندگی کا ہوگا اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ اس دن ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی، دنیا کے چھوٹے بڑے سارے بادشاہ اس دن غلام ہوں گے، اپنی اصل حیثیت کو پا لیں گے۔ دنیا میں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ پنپتے دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، کسی سے چھینتا بھی ہے، لیکن قیامت کے دن اقتدار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو بڑا قہر والا ہے، غلبے والا ہے، زبردست ہے۔ اس دن کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی، اس سارے وقتی بادشاہ، جھوٹے بادشاہ سب ختم ہو جائیں گے۔
اس دن حقیقی بادشاہ سب کے سامنے آئے گی اور کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، حفاتن عوراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے سارے اٹھائے جائیں گے، اصل حالت پر لوٹا دیے جائیں گے۔ تو انکار کرتا تھا، اللہ نے ایسی حالت میں واپس سے تجھ کو پیدا کر کے زندہ کر دیا کہ تو جیسا پیدائش کے وقت میں تھا، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو کہتا تھا کہ تیرا بدن واپس سے کیسے بن سکتا ہے مٹی بننے کے بعد؟ بچپن میں ختنہ کی گئی تیری، آج واپس سے ویسا کر دیا جو اس سے پہلے تھا، واپس سے اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اللہ نے خود چھپا کے رکھا قیامت کے دن کو، اس کے چھپنے کی وجہ اس کا عدم وجود نہیں، امتحان اور اختبار ہے۔ قیامت اس لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، جنت اس لیے چھپی ہوئی نہیں ہے، جہنم اس لیے چھپی ہوئی نہیں کہ ہے ہی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ آپ دیکھیں دن میں کوئی آدمی آسمان میں دیکھ کے بولے کیا بات کرتے تم لوگ، ستارے آسمان میں، کہاں ہیں ستارے؟ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی آدمی ستارے لا کے دکھا سکتا اس کو؟ بہت بولتے ہیں آپ لوگ ستارے، ستارے کہاں ہیں؟ دیکھو ایک سورج ہے بس، ختم، کچھ بھی نہیں ہے آسمان میں، سارا آسمان دیکھو صاف ایک دم، ایک بھی ستارہ نہیں۔ بادل تو بول سکتے ستارے کہاں ہیں؟ اب بڑے سے بڑا آدمی سائنسداں ہو یا کوئی بھی ہو لا کے دکھا سکتا ستارے؟ اس کو نہیں دکھا سکتا۔ ایک گاؤں کا دیہاتی بھی کیا کہے گا، صاحب آپ ٹھیک ہے آپ بول رہے، خالی شام تک رک جاؤ ذرا، اندھیرا تو ہونے دو۔ جیسی سورج ڈوب جائے گا آپ کو ستارے اپنے آپ دکھائی دیں گے۔ ہم لا نہیں سکتے ستاروں کو، اور ستارے چھپے ہوئے ہیں، دکھتے نہیں، اس کا مطلب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو خالی انتظار کرنا ہے، جیسی وہ ختم ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، رات آ جائے گی، آپ کو آسمان میں ستارے ستارے دکھیں گے، سورج دکھے گا ہی نہیں آپ کو۔ تب کیا آپ سورج کا انکار کرو گے؟ آپ سوچئے، کہاں ہے قیامت تمہاری؟ کہاں ہے جنت؟ کہاں ہے جہنم؟ ذرا انتظار کر، مرنے تک، قیامت کے آنے تک انتظار کر۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا سب دکھائی دے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیری نگاہوں پہ جو پردہ پڑا ہوا تھا نا، وہ پردہ ہم نے ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے، سب دکھ رہا، آج سب دکھائی دے رہا ہے۔ آج کل تک نہیں دکھتا تھا نا، نہیں دکھتا اس لیے انکار کرتا تھا، آج سب دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اب فائدہ کیا ہے؟ آج فائدہ کیا ہے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اس دن کافر، انکار کرنے والا، شک کرنے والا کہے گا ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے اللہ، ہم نے دیکھ لیا۔ ابصرنا وسمعنا، سن بھی لیا ہم نے دیکھا سنا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، واپس بھیج دے دنیا میں ہم کو، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ انا موقنون، یقین آ گیا اللہ ہم کو آج، اب تک یقین نہیں کرتے تھے، اب آ گیا۔ دیکھ کے یقین کیا فائدے کا؟ دیکھ کے یقین کیا فائدے کا؟ یہی تو امتحان تھا تیرا، بن دیکھے مانے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھ۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کے تو کوئی بھی جانور بھی مانتا ہے، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، تجھ کو صلاحیت دی غور و فکر کرنے کی۔ کیوں دی؟ اسی لیے دی تھی کہ تو بن دیکھے مانے، بن دیکھے مانے۔ تو نے اصرار کیا، تو ضد میں پڑا رہا، نہیں دکھتا نہیں مانوں گا، اچھی بات ہے، دکھائی دیا اب مانا، لیکن امتحان کا دور چلا گیا، مہلت ختم ہو گئی، اب تو نہیں ماننے والوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ مرنے سے پہلے تجھ کو ماننا تھا، تجھ کو مہلت دی گئی، اتنے سالوں تک تجھ کو وقت دیا گیا، لیکن اب وقت ہے نہیں، دوبارہ زندگی ہے،
دنیا میں لوٹایا جائے گا؟ نہیں. تو اب تو نے چونکہ انکار کیا آخرت کا، آخرت کے انکار سے آخرت ٹلی نہیں ٹلی. حقیقت کا انکار حقیقت کو ختم نہیں کرتا، بدلتا نہیں. حقیقت اپنی جگہ اٹل ہوتی ہے. کسی کے انکار سے حقائق بدلتے نہیں ہیں. انکار انسان کی آخرت کو خراب کرتا ہے، اس کے اپنے علم کو برباد کرتا ہے. تو جاہل ہے، تو اندھا تھا، لیکن آخرت آج سامنے آ گئی، اب کیا کرے گا؟ لہذا ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت کی تیاری اگر نہیں کرے گا، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا گزرتا جا رہا ہے اور ہم کو موت سے قریب کرتا ہے. ایک ایک منٹ ہم کو قبر سے قریب لے جا رہا ہے، آخرت سے قریب لے جا رہا ہے. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے. سوال یہ کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ کوئی آدمی پوچھے بھائی قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، دیہاتی لوگ آ کے کچھ بھی سوال پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تیاری کیا کی اس کی؟ سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، جب آنی وہ آئے گی. اگر آ گئی اور تیاری نہیں کی تو اصل مسئلہ تیرا یہ نہیں کہ قیامت کی تعریف کیا ہے، اصل مسئلہ یہ کہ قیامت کی تیاری کیا ہے. اگر تیاری نہیں ہے اور ابھی آ جائے تو کیا کرے گا؟ اور اگر کل آئے یا پرسوں آئے اور تیاری تیری نہیں ہے تو تاریخ معلوم کر کے کامیاب ہو جائے گا. قیامت کے علم میں نجات نہیں ہے، قیامت پر ایمان اور اس کی تیاری میں نجات ہے. تو معلومات سے کیا کرے گا؟ اسے تیاری کرے. سوال ہم لوگوں سے بھی ہے کہ ہم جنت کے بارے میں جانتے، جہنم کے بارے میں جانتے، قیامت کے بارے میں جانتے، اپنے رب کو مانتے، لیکن کیا رب کا حکم مانتے؟ قیامت کی تیاری کرتے کہ نہیں کرتے؟ سوال ہمارا اپنے آپ سے ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے کریئر کی تیاری، ہم نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری، اپنی بیٹے کے نکاح کے لیے تیاری، کتنی ساری تیاریاں کر لی، لیکن ہم نے اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان تمام چیزوں کی تیاری ہم نے کی اس لیے کہ ہم نے سمجھا ضروری بھائی کرنا پڑے گا، نہیں تو کیسا چلے گا. ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں، کل جانا ہے سفر میں، آج کیا بولتے ہیں؟ بیوی کو بول دیتا آدمی دیکھو میں کل سفر میں جا رہا ہوں، ہاں بریف کیس میں یہ ڈالنا وہ ڈالنا. بیوی بھی بولتی میں بھی آ رہی ہوں، ہاں نکاح میں جا رہے کسی کے، بہن کا نکاح، بھائی کا نکاح ہے، ساری چیزیں لے لی نا. ٹوتھ برش تک نہیں بھولتے بھائی، ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ نہیں بھولتے، وہ برابر ڈالا کہ نہیں؟ ہاں ڈال دیا. ساری چیزیں اس میں برابر اپنے صندوق میں، اپنے بریف کیس میں، سوٹ کیس میں، تھیلے میں بھر دیتے ہیں. جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سفر میں کام آئیں گی. بھائی دنیا کے سفر کی تیاری ہے، آخرت کے سفر کے لیے جو چاہیے وہ لیا کہ نہیں لیا ساتھ میں؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اللہ نے فرمایا زاد راہ لے لو، سفر میں سفر کا توشہ لے لو، زاد راہ لے لو. اور فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. آخرت کے سفر میں، اللہ کی طرف بڑھنے والے سفر میں انسان کے لیے سب سے بہترین توشہ اگر کوئی ہے جو اپنے ساتھ میں لے کے جائے، اس صراط مستقیم پر چلنے میں سب سے اہم ترین توشہ اگر انسان کے پاس کچھ ہونا چاہیے تو کیا ہے؟ وہ تقویٰ، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش میں سنت کا اہتمام. اگر یہ نہیں ہے تو انسان کے لیے افسوس اور حسرت اور ندامت ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کے بارے میں غفلت میں نہ پڑے، آخرت کی تیاری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے آخرت کی فکر کرتے تھے. آخرت کی فکر کتنی ضروری. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آخرت کے بارے میں فکر کرنا، آخرت کے تعلق سے اندیشوں میں جینا، اپنے اعمال پر سوچ کے، آخرت کے احوال کو سوچ کے ڈرنا،
اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے کانپنا انسان کے لیے نجات کے اسباب میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی سوچے کل کا کل دیکھیں گے، بڑھاپا آئے گا تو سب تیاری کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، ریٹائر ہونے کے بعد تو عبادت ہی عبادت ہے۔ نہیں، معلوم نہیں، اس سے پہلے بھی جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ لاک ڈاؤن میں جوان بھی گئے، صرف بوڑھے نہیں گئے۔ کتنے لوگ لاک ڈاؤن میں، کورونا میں جوان بھی گئے، صرف بوڑھے نہیں گئے۔ ہر انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے، کیونکہ دوسروں کو مرتا دیکھتے 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 غیر شعوری طور پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، اور موت اس کو آ جاتی ہے۔ موت ہر ایک کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن جو انسان اس خوف کے ساتھ جیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، کیا جواب دوں گا اپنی زندگی کا؟ میری نمازوں کا کیا حال ہے؟ میرے اخلاق کا کیا حال ہے؟ لوگوں کے حقوق میرے اوپر ہیں، میں نے ادا کیے نہیں کیے؟ اللہ رب العالمین کا حق مجھ پر ہے، میں نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ڈرتا رہے آدمی، اور اس خوف کے نتیجے میں اپنی زندگی کی اصلاح کرتا رہے۔ جب خوف ہی نہیں ہوگا تو اصلاح کہاں سے آئے گی؟ انسان کے دل میں اگر آخرت کا خوف ہی نہ ہو تو آخرت کی تیاری کیا ہوگی؟ اگر اکاؤنٹ چیک ہونے کا ڈر ہوگا تبھی تو صحیح کرے گا نا۔ اگر سی سی ٹی وی کا ڈر ہوگا تبھی تو انسان اپنے آپ کو چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے بچائے گا۔ انسان کو یہ احساس ہی نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اگر یہ خوف دل سے محو ہو جائے، مٹا دیا جائے، یا اس میں غفلت پڑ جائے، دل کے اوپر غفلت کی چادر پڑ جائے، تو پھر آدمی کی زندگی جانوروں کی طرح ہو جاتی، وہ کچھ خیال نہیں رکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ دنیا میں موج مستی میں لگا رہتا ہے۔ دس از مائی لائف، انگلش بولنے سے بات صحیح تھوڑی ہو جاتی ہے۔ آدمی اگر انگلش میں کوئی غلط بات بول دے تو کیا وہ ہائی فائی ہو جاتا؟ دس از مائی لائف، ہاں یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی تیری نہیں ہے، جب اس نے دی ملی، وہ جب چاہے چھین لے سکتا ہے، اور اگلی زندگی بھی اللہ دے گا، لیکن یہ زندگی تیرے اختیار میں ہے، وہ زندگی تیرے اختیار میں نہیں ہوگی۔ یہاں جو چاہے کر سکتا ہے، وہاں ویسا نہیں ہوگا، وہاں اللہ جو چاہے گا تیرے ساتھ ہوگا۔ یہاں کام ہے، وہاں انجام ہے، یہاں تیرے ذمہ کام ہے۔ ایسی آ گیا یہاں پہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں تم میں عمل میں کون اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا تم میں مال میں کون اچھا، صحت میں کون اچھا، ڈگری میں کون اچھا، خوبصورتی میں کون اچھا، عمل میں کون اچھا۔ ہم سب چیزیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مال، اعمال، بھئی یہاں کی کرنسی تو جمع کر لیے، اچھی بات ہے، کام آئے گی، لیکن خالی زندگی تیری دنیا ہی کی ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یہاں کی تیاری تو کر لی، وہاں کی کیا ہے؟ یہاں کتنا رہنا ہے؟ آدمی، کوئی بھی آدمی ہاتھ پکڑ کے راستے میں روک لو، کتنا جینا ہے دنیا میں؟ 4 دن کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں وقتی طور پر مسافر کی حیثیت سے جی رہا ہے، وہاں کی تیاری تو رات دن اسی کی فکر اور تیاری میں لگا ہوا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ 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 رہنا ہے، وہاں کی تیری تیاری کیا ہے؟ یہاں ایسے ہی مل گیا وہاں ویسے ہی مل جائے گا؟ نہیں، یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہاں کمائیں، یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہاں کمائیں، وہاں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، پھر یا تو جنت ہے یا جہنم، اس سے ڈرتا رہا، کیا ہوگا میرا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا اپنے مالک کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 باغ ہیں جنت کے، دنیا میں نہیں، جنت میں اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملے گا، کس بنیاد پر؟ اس کی زندگی بے فکری میں نہیں گزری ہے، اس کی زندگی خوف میں، اندیشوں میں گزری ہے، وہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا رہا، بے فکر ہو کے نہیں جیا، بلکہ فکر اس کی لگی رہی اور آخرت کی فکر کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی وعزتی
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، وَعِزَّتِي لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا، میں اپنے بندے پر 2 امن و امان جمع نہیں کرتا اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ کون بندہ؟ ان ہوا امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم اجمع فی عبادی، اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کے امن و امان میں رہے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اخفتہ یوم اجمع فی عبادی، جس دن سارے بندوں کو، اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اس دن اس کو ڈر ہی ڈر رہے گا، اس کو ڈر میں مبتلا کر دوں گا۔ دنیا میں اگر وہ بے فکری کے ساتھ میں چین و سکون سے جیے اور بے خوف جیے، اپنے کو امن میں سمجھے کچھ بھی کروں کچھ ہونے والا نہیں، اگر اس مینٹالٹی کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ جیے، آخرت میں اس کے لیے خوف ہی خوف ہے۔ دونوں جگہ امن نہیں ہوگا، یہاں بھی بے فکری وہاں بھی بے فکری نہیں ہوتی، یہاں اگر بے فکر ہے تو وہاں ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اور وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، ہاں اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، إِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِي عِبَادِي، جس دن سارے بندوں کو میں جمع کروں گا، اس دن اس کو امن و چین، امن و امان سے نوازوں گا۔ یہاں ڈرے گا، وہاں ڈر سے نجات، یہاں بے فکر ہو جائے گا، وہاں فکر اور ڈر اس کو ڈالوں گا اس کے اوپر۔ ہم اپنے حال پر غور کریں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، بے خوفی میں یا ڈر کے؟ آپ دیکھیے، انسان سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے ہم کو ہر دن یاد دلاتی ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اپنے عذاب سے مجھ کو بچا لے جس دن تو سارے بندوں کو واپس سے زندہ کرے گا، جمع کرے گا، یوم تجمع عبادک، جس دن سارے بندوں کو تو جمع کرے گا اور انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اے اللہ اس دن مجھے عذاب سے بچا لے۔ سوتے وقت کی فکر ہونا چاہیے، جیسے سو رہا ہوں ایسے مروں گا، اور جیسے اٹھتا ہوں ایسے واپس زندہ ہوں گا۔ آج تو اٹھ رہا ہوں دنیا میں، کل کو اٹھوں گا آخرت میں۔ آج اٹھ رہا ہوں عمل کی زندگی میں، کل اٹھوں گا انجام کی زندگی میں۔ موقع ختم ہو چکا ہوگا توبہ کا، ایمان کا، اصلاح کا، نیک اعمال کا۔ اس وقت میں کیا کروں گا؟ آج زندگی ہے، آج موقع ہے، تو اگر آج بے فکری کے ساتھ جیا، کل قیامت کے دن اور آخرت میں فکر اور پریشانی اور خوف اور غم، پچھتاوا، ندامت، افسوس، حسرت، یہی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی، اس کی جھولی میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ آخرت کی فکر کا کردار پر اثر کیا پڑتا ہے؟ دنیا میں اگر انسان، دیکھیے لوگوں کو سدھار کے لیے پازیٹیو تھنکنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی، لوگ بہت کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، ہیپینس پروجیکٹ سے لے کے اور ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، لیکن دنیا سدھر رہی نہیں، بگڑتے جا رہی۔ اس لیے کہ انسان کے سدھار میں سب سے بڑا محرک اور سب سے بڑی بنیادی چیز آخرت پر ایمان اور اللہ کا خوف ہے۔ انجام کا خوف ہی انسان کی اصلاح کرتا ہے، انجام کا خوف ہی انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ آخرت کی یاد، آخرت کی فکر اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کہ جس سے انسان کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جو بھی سدھار آئے گا وہ بالکل اوپر سطح پر ہوگا، گہرا نہیں ہوگا، وقتی ہوگا۔ اچھا رہے گا آدمی، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، لیکن عین وقت پہ جنگل میں، پہاڑ پہ، چپ کے اندھیرے میں گڑبڑ کرے گا وہ۔ جس آدمی کو احساس ہو کہ اندھیرا ہو یا اجالا ہو اللہ دیکھ رہا ہے، مجمع ہو، تنہائی ہو، شہر ہو، جنگل، دیہات، بیابان ہو، مسجد ہو یا بازار ہو، اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ایسا انسان، اور اس کا جواب دینا ہے، چھپا نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، میں بھاگ نہیں سکتا، میں مٹی میں مل نہیں سکتا مرنے کے بعد۔
قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ جانتا ہے زمین ان میں سے کیا کھاتی ہے، اور اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جو آدمی یہ ڈرتا ہے وہ آدمی سدھرتا ہے، وہی آدمی سب صحیح کرے گا، چاہے اس کو کوئی پکڑنے والا ہو یا نہ ہو، اس کے پیچھے پولیس ہو یا نہ ہو، قانون کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہو، تب بھی وہ صحیح چلے گا۔ نہیں، ایسا انسان وقتی طور پر تو اچھا بن جائے گا، لیکن عین یہاں آ جائے گا تو اس کی اصلیت باہر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، رجال واقعی جن کو اچھے انسان کہا جا سکتا ہو۔ رجال کیا حال ہے ان کا؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ان کی تجارت اور ان کا بیچنا ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی، نہ تجارت ڈالتی ہے نہ ان کا بیچنا ڈالتا ہے، لین دین غفلت میں نہیں ڈالتا ہے۔ کس چیز سے نہیں ڈالتا ہے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت۔ وہ بزنس میں کھو کر اپنے مالک کو نہیں بھولتے، وہ رزق کی دوڑ میں یہ نہیں بھول جاتے کہ رزاق اللہ ہے، میری رزق کی کوشش نتیجہ خیز تبھی ہوگی جب رزق دینے والا اس میں رزق ڈالے گا۔ میرے پاس تو بس تھیلی کی دوڑ ہے، تھیلی میں ڈالنے والا اللہ ہے، اللہ نہیں ڈالے گا تو میں پورے گاؤں میں لے کے تھیلی گھوموں، کچھ ملنے والا نہیں، اور لاکھ پتھر ماروں پیڑ سے پھل گرنے والا نہیں، اور زمین میں ہزاروں بیج ڈالوں اللہ نہیں چاہے گا اگنے والا نہیں۔ رزاق وہ ہے، ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی تو ہے جو رزاق ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، پھر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز کے قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ان کی تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، بندگی کی تجدید کرتے ہیں، اپنی بندگی کو تازہ کرتے ہیں، اپنے اس تعلق کو دوبارہ اس کو زندہ کرتے ہیں جو اللہ سے ان کا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اپنا سر زمین پر رکھ کے میں اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہوں، تو میرا مالک ہے، میں کسی کے آگے جھکتا نہیں، تیرے آگے جھکتا ہوں، میں غلام ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہوں، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے کھڑے رہو، غلام بنے، فرما بردار بندے بن کر۔ نماز اس کو بندگی یاد دلاتی ہے، اللہ کا حق مجھ پر ہے، وہ میرا مالک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی وہ یاد رکھتے ہیں، بندوں کا حق بھی یاد رکھتے ہیں، اپنے مال سے، اپنی محنت کی کمائی سے، حلال اور پسینے کی کمائی میں سے بغیر یعنی دل میں برائی لائیں، بلکہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے غربا، فقراء، محتاج لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی دیتے ہو مال میں سے، وہ مال کے اتنے حریص نہیں، تجارت کاہے کے لیے کر رہے ہو؟ بس مال جمع کرنے کے لیے نہیں، وہ تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو مال اس کے ذریعے سے اپنی حاجات پوری ہوں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتا، کوئی اپاہج ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سب کچھ کر کے بھی نہیں مل رہا اس کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے ہمارے مال میں، وہ خوشی خوشی اس مال میں سے اللہ کے حکم پر بندوں کو دیتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ میں احسان بھی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کی رعایت ہے، لیکن یہ ساری چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ پھر اللہ کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو انہیں ہمیشہ خوف کی نفسیات، خوف کے جذبات میں ڈبائیں گے۔ ہم کب جاگیں گے؟ ہم کو اس دن جاگنا ہے یا اس دن جاگنا ہے؟ وہ ہمارا اختیار ہے، ہماری چوائس ہے۔ جاگنا تو ہے، جاگنا ہے، یا تو آدمی مرنے سے پہلے جاگے گا یا مرنے کے بعد، یا تو آج آنکھیں کھلیں گی دل کی، یا تو اس دن آنکھیں کھلیں گی، واقعی آنکھیں کھلیں گی اور بھٹی کی بھٹی رہیں گی۔ اگر آج کھل گئی، آج عقل سے پردے ہٹ گئے، آج احساس ہو گیا، آخرت بہتر بن سکتی ہے۔ اگر آج غفلت میں پڑا رہا، دیکھیں گے ٹالتا رہا، موت آ گئی۔ موت کے بعد جب آنکھ کھلے گی انسان کی، تب احساس ہوگا کہ اب موقع ختم ہو گیا۔ لہذا انسان اگر آخرت سے ڈرنے والا ہو تو اس کی زندگی میں اللہ کی یاد
اور اسی طرح سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ سلف کی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آخرت سے ڈرتے تھے، نیک ہونے کے باوجود ڈرتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں فسق و فجور اور ساری خرافات اور غفلت ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ بے فکر ہیں، لاپرواہیاں ہم سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، لیکن پھر بھی انہیں آخرت کا خوف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، فجلس علی شفیر القبر فبکى حتى بل الثرى، آپ قبر کے کنارے آپ بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مٹی تر ہو گئی، آپ کے آنسو زمین پہ گرے اور وہاں آنسو اتنا روئے آپ۔ ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں یہ دیکھو اس طرح کی جو زندگی ہے، اس کے بعد اس طرح کی چیز جو بھی ہے، قبر اور قبر کے بعد جو بھی مراحل ہیں، لمثل هذا فاعدوا، اس کی تیاری کرو، فاعدوا، اس کی تیاری کرو۔ روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بیہقی کے الفاظ ہیں اخوانی لمثل هذا اليوم فاعدوا، اس دن کی طرح جو دن آنے والا ہے تمہارا بھی، اس کے لیے تم تیاری کرو۔ آج اس کے لیے آیا، آج تمہارا بھائی ہے، اس کو تم دفن کر رہے ہو، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی، کسی کی ماں ہے، آج ان کو دفن تم کر رہے ہو، ایک دن آج ان کا تھا، کل تمہارا آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، موت کے بعد انجام ہی انجام ہے، آج تمہارے لیے موقع ہے اس کی تیاری کرنے کا، آج تیاری کرو۔ ہانی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، کہتے ہیں کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، کہتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس ٹھہرتے، روتے 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 یہاں تک کہ ان کی داڑھی بالکل آنسوؤں سے تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ فقیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، لوگوں نے کہا کہ آپ جنت جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہیں لیکن اتنا نہیں روتے آپ، لیکن آپ اس سے اتنا رو رہے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو گئے تو آپ کو اتنا فکر اور اتنا خوف آپ پر طاری ہو گیا کہ آپ اتنا رو دیے۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتا ہوا سنا، آپ کو فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی منازل میں سے قبر پہلی منزل، پہلا مرحلہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر آدمی اس مرحلے میں بچ جائے اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے، سختی سے، تو بعد کے جتنے مرحلے ہیں وہ آسان ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر اس مرحلے سے وہ نہیں بچا، یہاں پھنس گیا، پکڑا گیا، عذاب کا حقدار بن گیا، اگر اس کے ساتھ اس مرحلے میں سختی کی گئی تو فما بعده اشد منه، اس کے بعد کے جتنے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہیں، اور فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا جو بھی منظر میں نے دیکھا قبر کا منظر اس سے زیادہ بھیانک ہے، قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا، قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا۔ کیا ہم کو قبر میں نہیں جانا ہے؟ قبر میں فرشتے آ کے جب پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جوابات یاد کر لیے ہیں، یہ یاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا حق ادا کرنے کا معاملہ ہے جس نے دنیا میں اس کا حق ادا کیا، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک،
جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، کسی اور کو مقام نہیں دیا، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ سے امید رکھی، اللہ کی بات پر یقین کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ رب العالمین سے وہ محبت کی جو کسی اور سے نہیں۔ جب زندگی میں واقعی رب کو رب بنایا تب جواب دینا آسان ہوگا۔ جس نے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے منشور بنایا، یہی میری زندگی کا قاعدہ ہے اور اسی کے تابع وہ رہا، اسلام کے احکام کو اپنے لیے دنیوی سماج، باپ دادا، رسم و رواج کے مقابلے میں رکھا، ایسا آدمی وہاں جواب دے پائے گا۔ جس نے اپنے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، اسوہ بنایا، فلم سٹار، اسپورٹس مین، سماج کے پیشوا، پیر اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، باپ دادا، ان کے طرز عمل کو، ان کو اسوہ نہیں بنایا، رسول کے مقابلے میں نہیں رکھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقے حیات کو اپنے لیے اسوہ بنایا، اس کو جواب دینا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جس کو جمائے گا وہ جمے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس آیت کے بارے میں، اس حدیث یعنی اس مرحلے کے بارے میں اللہ نے کون سی آیت نازل کی؟ قبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود جماتا ہے ایمان والوں کو۔ معلوم ہوا کہ یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، میموری کا مسئلہ نہیں ہے۔ یاد ہے مجھ کو جواب؟ یاد کا مسئلہ نہیں ہے۔ یاد کا ہوتا تو کفار و منافقین بھی یاد کر لیتے۔ اللہ جماتا ہے، پہلے تو یہ کہ جماؤ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تیری طرف سے نہیں آئے گا۔ ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے قبر میں، تیرے بس میں نہیں۔ اللہ جمائے گا تو جمے گا، نہیں تو نہیں جمے گا۔ اور کب جمے گا؟ علم کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایک مضبوط بات کی بنیاد پر، ایک مضبوط کلمے کی بنیاد پر۔ اس نے دنیا میں وہ کلمہ پڑھا تھا جو ثبات والا کلمہ ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ جماتا اور آخرت میں بھی جماتا ہے۔ دنیا میں تو جمع نہیں، آخرت میں جمنے کی امید رکھتا ہے۔ دنیا میں تو جمع نہیں، اس کلمے پہ اور امید رکھتا ہے کہ آخرت میں جمے گا۔ دنیا میں جم، دنیا میں اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھ۔ کہا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے جو بھی منظر دیکھا قبر کا منظر اس سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کان عبد اللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہے، واضع رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته، کہتے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں ان کا سر بیوی کی گود میں تھا، رونے لگے، موت کا وقت قریب ہے، بیمار ہے، رونے لگے۔ فبکت امرأته، بیوی بھی رونے لگی، بیوی بھی رونے لگی۔ قال فما یبکی، ما یبکی، کیوں روتی ہے، تم کیوں روتی ہو؟ قالت رأیتک تبکی فبکیت، بیوی کہنے لگی میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ وہ کیسا روئے ہوں گے کہ بیوی کو بعض اوقات انسان کو رونا دل بھر کے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو معاملہ معلوم نہ ہو اس کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ آخری وقت میں صحابی رو رہے ہیں، اپنے کارناموں پر فخر نہیں کر رہے ہیں، صحابیت کے شرف کو اپنے لیے ڈھال نہیں بنا رہے، رونے لگے۔ بیوی دیکھی تو بیوی بھی رونے لگی، یہ بھی نرم دل وہ بھی نرم دل، صحابہ بہت نرم دل لوگ تھے، وہ بھی رونے لگی۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا آپ روئے تو میں بھی روئی، آپ رو رہے ہو میں بھی روئی۔ قال انی ذکرت قول اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے اللہ کی بات یاد آ گئی جو قرآن میں ہے، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تم میں سے ہر ایک کو صراط پر سے جہنم پر سے گزرنا ہے۔ فلا ادری انجو منہا ام لا، میں نہیں جانتا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، جہنم سے میں بچوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ یہ سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا انجام مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے پل صراط پر سے گزرنا ہے، جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، جہنم پر سے گزرنا ہے، پھر یا تو پار ہوگا یا تو جہنم میں جا کے گرے گا، مجھے نہیں معلوم میرا کیا ہوگا۔ فلا ادری، نہیں جانتا، انجو منہا ام لا، مجھے نہیں معلوم میں نجات پاؤں گا یا نہیں۔
لہذا یہ جو چیز ہے اس صحابہ کا حال ہے. ہم اپنا حال دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم لوگوں کی زندگی واقعی اس ناج پر ہے کہ نہیں ہے، یا ہم پھر یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے نا. کسی کے پاس یہ ڈھال ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، پھر اعمال چاہے کتنی بدکاری والے کیوں نہ ہو بچ جاؤں گا. کسی کے پاس کوئی ایک نیکی کہ میں نے حج کر لیا، میں نے فلاں چیز کی ہے، میں نے مسجد بنوا دی، میں نے فلاں چیز کر دی، یتیم خانہ بنوا دیا، میں نے فلاں مدرسے کو چندہ دے دیا، میرے لیے وہی نجات کا ذریعہ بنے گا. میں نے اتنے قرآن تقسیم کر دیے، میں نے فلاں نیکیاں کر دی. کسی نیکی کو ڈھال بنا کے وہ سارے فسق و فجور کو اپنے لیے زندگی کا شیوا بنائے ہوئے ہے. کیا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے. اللہ چاہے تو قبول کر کے مغفرت کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی گناہ پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. وہی اللہ جس نے ایک فاحشہ عورت کی مغفرت کر دی کتے کو پانی پلانے پر، وہی اللہ چاہے تو ایک بلی کو باندھ کے رکھنے اور اس کو بھوکا مرنے تک اس کو باندھے رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. اللہ چاہے تو ایک نیکی پر مغفرت کر دے اور اللہ چاہے تو ایک گناہ پر سزا دے دے. وہ بادشاہ ہے، وہ اختیار ہے. سزا کا اختیار اس کو ہے اور معافی کا اختیار بھی اس کو ہے. تیرے بس میں کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو ایسا کیوں بنائے کہ سزا کا حقدار ہو جائے؟ اپنے آپ کو اپنی توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے نیکیوں سے اپنے نیکیوں کے پردے کو بھاری کرنے کی کوشش کر. صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے. جو آدمی آخرت کو مانتا ہے اس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا. نمبر 1، جو آدمی آخرت کو مانتا ہے اس کو چاہیے کہ آخرت کو یاد کر کے اس کو اپنے دل کو حرکت دے اور آخرت کی فکر میں روئے. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی روئے. 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یا بعض روایت میں جیسے اللہ کے سائے میں، یعنی اللہ جو سایہ ان کو دے گا اس سائے میں ہوں گے. اور بعض روایت میں عرش کا سایہ بھی آیا ہے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھیں اشکبار ہو جائیں، رو دے. اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اللہ کے شوق میں، اللہ کی محبت سے، اللہ کی آگے حیا سے کہ اللہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں اچھا بن پا رہا. رو دے اللہ کا، اللہ تو ہی معاف کر دے، میرے اندر کوئی کمال نہیں، اللہ تو چاہے تو ہی میں اچھا بن سکتا ہوں، مجھ کو اچھا بنا، میری تقصیر کو معاف کر دے. رو دے تنہائی میں، مجمع میں نہیں، تنہائی میں رو دے. اس کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ مناجات سے معمور. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک صحابی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت جہنم مجھ پر پیش کی گئی اور آج کے دن کی طرح میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دن شر والا ہو، یا اس میں شر میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خطبہ دیا بڑا سختی کے ساتھ میں، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہاری ہنسی کم ہو جائے. لبكيتم یعنی لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تمہاری ہنسی اڑ جائے اور تم رونے والے بن جاؤ. صحابی کہتے ہیں میں نے چھوٹے انس رضی اللہ عنہ کم عمر تھے، کہتے پورا میں نے نظر گھما کہ پورے مجمع میں دیکھا تو صحابہ سر جھکائے اپنے سروں پر جو ہے اپنے کپڑے ڈالے، سسکیاں لے کر رونے لگے، سسکیاں لے کر رونے لگے. ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا. آخرت کا تذکرہ، آخرت کی یاد ہمارے دلوں پر اثر اگر نہ ڈالے تو ہمیں اس کے لیے بھی رونے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ ایسا دل میرا کیسے ہو گیا ہے کہ میرے دل میں آخرت کا خیال آ کے گھبراہٹ پیدا نہ ہو، فکر پیدا نہ ہو، میں اللہ کے آگے رونے والا نہ بنوں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہمارے لیے بہت افسوس کی چیز ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آخرت کی فکر میں انسان کو رونے والا، فکر کرنے والا، گھبرانے والا ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمبر 2، انسان واقعی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ غفلت چھوڑ کر بیدار ہو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو جائے. کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس سے ڈرنے والا، کہ کوئی آدمی کہ جس سے بھاگنے والا سو جائے. آپ بتائیے گھر کو آگ لگی اور کوئی کہے نہیں میں سو رہا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا کیونکہ ابھی میرا سونے کا ٹائم ختم نہیں ہے. کوئی کرے گا ایسا؟ رات میں، دن میں، آرام کے وقت میں کتنا بھی تھکا کیوں نہ ہو، اگر گھر کو آگ لگ جائے وہ آدمی گھر سے نکل کے بھاگے گا نہیں؟ وہ اپنے آرام کی وجہ سے جلنا پسند کرے گا نہیں. لیکن کیا بات ہے کہ آدمی جہنم کی آگ کو دہک رہی ہے اور یہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور سویا ہوا ہے غفلت کی نیند اور غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے، جاگنے کو تیار نہیں، جہنم سے بھاگنے کو تیار نہیں. آپ نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم کی طرح کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سو جائے. ولا مثل الجنة نام طالبها، اور جنت کی طرح کوئی اور چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جس کی طلب کرنے والا سو گیا. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کل آپ کو 1 کروڑ ملنے والے بادشاہ کی طرف سے، رات بھر اس کو خوشی سے نیند نہیں آتی کہ کب صبح ہوتی ہے، کب صبح ہوتی ہے، کب صبح ہوتی ہے، اور میں جا کے اپنے دل میں 1000 تصورات لیتے وقت کے کرے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی. لیکن جنت کی طلب ہے زبانی، لیکن زندگی بتا رہی ہے کہ جنت کی طرف دوڑنے والوں میں سے نہیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ کہ جنت کی طلب اور جہنم کا خوف اگر تیرے دل میں ہے، تیری زندگی میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ تو جہنم سے بھاگنے والا، جنت کی طرف دوڑنے والا. نمبر 3، آخرت کی تیاری کرنے والا، اس کی زندگی میں نیک اعمال ہوں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو. اور عقل مندی یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. فجاءه رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی آئے، ایک شخص آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم قال، پھر کہا یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کہ اللہ کے رسول اہل ایمان میں سب سے افضل کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، ان میں سب سے اچھے اخلاق والا سب سے افضل ہے. خوبصورتی، مال، حسب، نسب نہیں. سب سے زیادہ ایمان والوں میں افضل کون ہے؟ کہا احسنهم خلقا، جو ان میں سب سے زیادہ اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا، اخلاق میں سب سے اچھا. اپنے اخلاق کو درست کرے آدمی. فضیلت نسب اور حسب میں نہیں، فضیلت انسان کے اخلاق میں، کہ اس کا اللہ سے اخلاق کیسا ہے، بندوں سے اخلاق کیسا ہے. پھر کہا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، دوسرا سوال سوچیے. کہا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا. دو باتیں کہیں آپ نے. سب سے عقل مند کون ہے؟ جس کا بینک بیلنس اچھا ہو، جس کے پاس بڑی ڈگری ہو؟ نہیں. سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے اکثرهم للموت ذکرا، جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا اور موت کے بعد جو احوال ہیں ان کی تیاری کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہو، موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہو. اور آپ نے فرمایا اولئک الاقیاس، یہ واقعی عقل مند لوگ ہیں. عقل مند وہ نہیں جو دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے جس کو چھوڑنا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے کوشش کرے جس میں جا کے پہنچنا ہے اور وہاں ہمیشہ جینا ہے. میں کوئی آدمی سعودی گیا، کتنے سال کے لیے جا رہا؟ 2 سال کا ہے ویزا اور مجھ کو 3 سال رہنا ہے وہاں پہ. وہاں گیا، بنگلہ بنا رہا وہاں پہ، ہاں سارے پیسے خرچ کر رہا، وہاں پہ باغ بنا رہا، یہ بنا رہا. اس کو رشتے دار ملے، ہاں گھر تو بہت اچھا ہے لیکن رہنا تھوڑی یہاں پہ تیرے کو. پیسے گھر کو بھیج رہا کہ نہیں؟ بولے نہیں یہاں سب بنا رہا نا ایک دم، دیکھو کیسا عیش میں جی رہا میں. بیوقوف کہیں کہ یہاں تھوڑی جینا ہے تجھ کو، گھر جانا ہے تجھ کو، وہاں کے لیے کچھ رکھا کہ نہیں؟ بولی سب تو یہاں خرچ کر دیا میں نے. نادان آدمی ہے یہ. سعودی چھوڑ کے جانا ہے،
اپنے ملک واپس رہنا ہے، بیوی بچے تیرے سب وہاں ہیں، تیرا گھر وہاں ہے، خاندان وہاں ہے، اور رہنا بھی جا کے وہاں پہ ہے، یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، سارا تو نے یہاں خرچ کر دیا، وہاں کے لیے کیا بھیجا آگے؟ وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں، پاگل کہیں کا، بے وقوف، نادان. ہم سب اس کو نادان کہیں گے اور ہنسیں گے اس کے اوپر، لیکن آئینہ دیکھنے کے بعد معلوم پڑتا کہ وہ تو ہم ہی ہیں. فرق یہ ہے کہ سعودی کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. سعودی اور انڈیا کا معاملہ نہیں ہے یہ. سعودی اور انڈیا کے معاملے میں سب سمجھتے کہ یہ بیوقوفی ہے، لیکن دنیا اور آخرت کے معاملے میں کوئی نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بیوقوفی ہے. ہمیشہ ہماری بچی ہوئی زندگی جہاں گزارنا ہے وہاں کے لیے کیا بھیجا ہم نے. اور ہم کہتے بھی ہیں کچھ کھو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن سمجھتے نہیں بول کیا رہے ہیں. ہم تو اللہ ہی کے ہیں، آج اللہ نے چیز لے لی کل ہم کو لے لے گا. چیز بھی ہماری نہیں ہے اور ہم بھی اپنے نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے، اللہ کی ملکیت ہیں. وہ انا الیہ راجعون، اور پلٹ کے ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. پہلے چیز گئی پھر ہم بھی جانے والے ہیں، تو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، آخرت میں جانا ہے. بچی ہوئی زندگی ہم کو سب آخرت میں گزارنی ہے، اور سارا ہم ادھر ہی جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اسی میں لگ رہے ہیں، اسی میں وقت سارا صرف کر رہے ہیں، اس کی تیاری ہم نے کیا ہے. تو کہا کہ اولئک الاکیاس، عقل مند وہ ہیں جو آخرت کی فکر کریں، موت کو یاد رکھیں. دنیا چھوڑنا ہے اس کو یاد رکھیں، جیسے سعودی چھوڑنا ہے یاد رکھنا ضروری ہے، ویسے دنیا چھوڑنا یاد رکھنا ضروری ہے. اور دنیا کی جب دنیا چھوڑنا ہے تو کہاں جینا ہے؟ آخرت میں. وہاں کیا کام آتا؟ مال نہیں. وہاں کیا کام آتا؟ ایمان اور اعمال، وہاں وہ کام آتا. تو یہاں تو مال جمع کیا، وہاں کا جمع کیا کہ نہیں کیا؟ وہاں کا جمع نہیں کیا، یہاں کا کیا. اور وہاں کا وہاں کرے گا کیا؟ وہاں کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، تو سارا یہاں کا جمع کرنے میں لگا رہا. جس کو چھوڑنا ہے اور جس کی ضرورت پڑنے والی وہ جمع نہیں کیا تو نے. تو یہ نادان ہے. عقل مند کون؟ جو اس کی تیاری کرے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے ضروری ہے کہ ایک انسان آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو خواہشات کی پیروی سے بچے. بعض اوقات نیکی آدمی کر لیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، خواہش پرستی زندگی میں ایسی آ جاتی ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، رسول کی سنت کی پیروی کریں، شریعت کی پابندی کریں، نہ کہ خواہشات کا غلام بن جائے. غلام تو بننا ہی بننا، غلامی سے نجات کسی کو نہیں ہے، صرف انتخاب کا اختیار ہے. اللہ کا غلام بننا ہے، شیطان کا بننا ہے، نفس کا بننا ہے، سماج کا بننا ہے، کس کا بننا ہے؟ تیری مرضی. بے غلام تو نہیں رہ سکتا ہے. تو ایسا نہیں رہ سکتا کہ کسی کا غلام نہ ہو، نہیں ہو سکتا. وہ آزادی بھی دراصل نفس کی غلامی ہے. آزادی بھی کیا ہے؟ نفس کی غلامی ہے. جو جی چاہے گا کروں گا. جی کون؟ نفس. لذتیں، شہوتیں، پرنسپلز نہیں، چاہتیں. غلام تو یا تو اپنی چاہت کا بنے گا یا اپنے رب کا بنے گا، تیرا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. انتخاب ہے، تو چن. رب کی غلامی کر، جنت ملے گی. خواہشات کی غلامی کر، دنیا کی جنت ملے گی. رب کی غلامی کر، ہمیشہ رہنے والی جنت ملے گی. خواہشات کی غلام بن جا، خواہشات کا غلام بن جا، دنیا کی جنت ملے گی، آخرت کی نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، حساب کی فکر زندگی بھر اس کو سینے سے چمٹی رہی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا. دل بولتا تھا، نفس بولتا تھا چل ایسا کریں گے، نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے. لیکن میرا جی چاہ رہا ہے، کرنا ہے، مجھ کو چاہیے. نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں دنیا میں. اللہ نے ہم کو حکم دیا ایسا نہیں کرنے کا. نہیں سن سکتا میں تیری، اندر سے آواز آ رہی، نہیں بولتا. وہ اپنی خواہشات کو اپنے علم کے اور ایمان کے تابع کرتے ہیں. اپنے رب کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ کرے اور خواہشات کی چاہتوں کو کچل دے اللہ کے حکم کے آگے.
اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند کے خلاف چاہتے اگر ہوں ان کو دفن کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیا ہے اس کے بدلے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں جو چاہے کر، یا مت کرے گا۔ آپ کو اختیار ہے، ہم سب کو اختیار ہے، چاہتے پوری کرنا ہے، دو میں سے ایک جگہ ہوگا، یا تو دنیا میں اپنی چاہتے پوری کر، لیکن آخرت میں پھر نہیں، آخرت میں تجھ کو تیری چاہتے پوری نہیں ہوں گی، یا پھر دنیا میں اپنی چاہتوں کے مقابلے میں اپنے رب کی چاہت کو پوری کر، جو رب چاہتا ہے وہ کر، رب وہاں تیری چاہت پوری کرے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کی سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے دنیا میں اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، تیرا رب قیامت کے دن تیری چاہتوں کو پورا کرے گا۔ دنیا کی زندگی میں اپنی نفس کی خواہشات، جو غلط خواہشات ہیں، یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے، اپنی ضرورتیں بھی چھوڑ دے، نہیں، جو حرام خواہشات ہیں ان کو رب کے حکم کے مقابلے میں کچل دے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا رہے اور برائیوں سے بچتا رہے، تب جا کر آدمی کامیاب ہوگا، اور یہی آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آخری چیز، آخرت کے عذاب سے بچنے کی دعا، کئی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اللہ نے بتایا والذین یقولون، جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین یقولون، اپنی دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ہم کو بچا لے، وہ عذاب ہمیں اپنی دبوچ میں نہ لے لے، ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب ایسا جو لپٹ جاتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، لپٹ جائے تو چھوٹ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، نجات نہیں پا سکتا، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، ایسی زندگی ہے کہ جس کو زندگی بھی نہیں بول سکتے، جس کو موت بھی نہیں آئے گی، اور جیا تو جینا کیا ہے، وہ زندگی بھی نہیں ہے۔ ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے وقتی طور پر رہنے کی بات ہو یا ہمیشہ کی، دونوں اعتبار سے وہ بری ہے۔ ہمیشہ رہنا تو برا ہے ہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رہنا بھی برا ہے، آگ کی بھٹی میں راکھ ہونے تک رہنا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا، ایک منٹ کے لیے بھی جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے، ایمان ہے نا میرے پاس، گیا بھی تو تھوڑے دن کے لیے جاؤں گا، تو ایک منٹ کے لیے آگ کی بھٹی میں بیکری میں ڈالے تو چلے گا، اینٹ کی بھٹی میں ڈالے تو چلے گا، موم بتی پہ تو ہاتھ نہیں رکھ سکتا، پورا کا پورا تو جہنم کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تیرے کو ابھی شعور نہیں ہے جہنم کیا ہے، تو اس کو احساس نہیں ہے کہ جہنم واقعی کیا ہے، تجھ کو دنیا کی بھٹی معلوم ہے لیکن جہنم نہیں معلوم، جبکہ اس سے زیادہ اشد اور زیادہ ہلاکت کے تیری ایمان کی کمزوری ہے جس نے تیرے احساس کو بھی ماند کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ یقیناً سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرے، اور سب سے نادان وہ ہے جو دنیا کی لذتیں پانے کے لیے آخرت کی لذتوں سے محرومی کی ساری کوشش کر لے، آخرت سے اپنے آپ کو محروم کر لے، جنت سے اپنے آپ کو محروم کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنے اور آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔